سمجھ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کوئی اشارہ دے دیا 164 کے بیان کا یا 164 کے بیان کو اپہولڈ کر لیا ہے؟ نہیں بابا، اگر 164 وہ والے جو یہاں سے جانے کے بعد بیان کو اپہولڈ کیا جاتا تو بچی آج یہاں نہ ہوتی، بچی وہیں پہ ہوتی اور ان کے ساتھ ہوتی، اور ملزمان آج جیل میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سٹیج پہ. چھوڑیں آپ ان ساری چیزوں کو، فلی کانسنٹریٹ کریں آپ ٹرائل کے اوپر. دیکھیں اس آرڈر کے نیچے بھی انہوں نے لکھا ہے اور کلیئر لکھا ہے جج صاحب نے کہ the observation made herein above are tentative nature and the learned trial court shall not be influenced in any manner while deciding the merit of the case. یہی لکھا ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. 164 کے بیان کا دیکھیں وہ آن ریکارڈ یا ایڈمیٹڈ فیکٹ تو ہے نا کہ بچی یہاں سے جب لاہور گئی تو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا. غلط تھا، صحیح تھا، جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، وہ ہم آرگیومنٹس کر رہے ہیں. اس کو ٹرائل میں پروو کیا جائے گا، اس کو ٹرائل میں ثابت کیا جائے گا. بیل کی سٹیج پہ جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے اور میں تو شروع سے کہتا ہوا رہا تھا، دیکھیں جہاں تک نکاح خواہ کا تعلق ہے، جج صاحب نے ہم نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ اگر اس کا لنک یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ کو کہ اس کا لنک کیا 364 کیا گروہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. وہ جو آرگنائز کرمنل گروپ بنایا گیا ہے جو جس کو چارج شیٹ میں دیا گیا ہے، تو آیا ان کا بھی ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا، وہ ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہوگا. جب ٹرائل میں آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیں شاہد اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آرڈر بالکل صحیح پاس ہوا ہے. اور دیکھیں اس کی سزا جتنی بھی ہے اس کو نکاح خواہ کی اور گواہ کی، اس سے زیادہ وہ جیل میں رہ بھی چکے ہیں، بھگت بھی چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ سپریم کورٹ میں جا کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا اگر آپ نے پڑھا ہو وہ انٹرسٹنگ سا ایک بیان بھی آج بچی کا دکھایا جا رہا ہے، وہی بیان ہے جو وہ پہلے جامع شیریں والے انٹرویو چلیں کے جی اندر 10 بیانات ہیں نا احمد، ہم مان لیتے ہیں ایک بیان نہیں ہے، 10 بیانات ہے. بچی اگر دیکھیں پہلی بات تو ہمارا پہلے دن سے یہ ہے کہ بچی کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے 361 363 364A اور 368 ان میں بچی کے بیانات نہیں، والدین کی پرمیشن کا سوال اٹھتا ہے. آپ یہ تو ہے نا کہ وہ سیکشنز انٹیکٹ ہیں، چارج شیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے نا، چالان میں ہیں وہ انٹیکٹ. بیان دے بھی دیتی ہے بچی. جب ٹرائل چلے گا تو اس ٹرائل کو اس بیان کی نظر اس سیکشنز کی نظر میں دیکھا جائے گا نا. اب یہ تو وکیل پہ آپ کے منحصر کرتا ہے نا کہ اس بیان کو اگر لیٹ سے بیان آ بھی جاتا ہے، سپوزنگلی کہ بیان آ جاتا ہے، تو اس بیان کی حیثیت کو جو ہے وہ اسیس کیا جائے گا آن دا بیسس آف دا سیکشنز. کیا آیا اس کی کتنی حیثیت ہے اس بیان کی. پہلا بیان جو لیا گیا تھا اس کو تو چھوڑ دے نا، وہ دیا نہیں دیا یا جج صاحب نے اس آرڈر میں اس کا ذکر کیا ہے، ایڈمیٹڈلی اس نے بیان تو دیا تھا، لیکن ٹرائل میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس بیان کی حیثیت کیا ہے. تو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں آڈینس کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں نے تو یہ آرڈر پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ جج آئی وڈ ڈو دا سیم تھنگ. اس کو ان سیکشنز کی تناظر میں دیکھا جائے گا نا، جو سیکشنز لگے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. ہماری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ نہ تو وہ ملنے کی اپلیکیشن گرانٹ ہونی چاہیے، نہ ہی 164 کی اپلیکیشن گرانٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے. اب اس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کورٹ میں، کس طرح سے رکھا جاتا ہے. دیکھیں احمد، ایک چیز جو ہے بیل کی سٹیج پہ، اور وہ اس بیل پہ جو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس کی اسیسمنٹ کر چکے ہیں کہ وہ ہو جانی ہے وہاں سے ایپلیٹ کورٹ سے، ہائی کورٹ، وہاں پر آپ کو اتنے ریفرنسز دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو ڈیپر اپریسیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ آپ موقع پرووائڈ کر دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھیں. پھر اس پہ آبزرویشن آتی ہے، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ بھی وہ آبزرویشن آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آبزرویشن آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. پھر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ سپریم کورٹ سے کیا ایکسپینج کرواؤ گے. مجھے بتاؤ اس آرڈر میں کیا ایسا ہے جو آپ ایکسپینج کرواؤ گے. چلیں آپ بتائیں، آپ کی جبران سے بات چیت ہوئی؟ آج تو میری پورا دن نہیں ہوئی ہے، میں اپنے کیسز میں بزی تھا. آپ کی جبران سے کیا بات ہوئی ہے؟ سر بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو میں نے لا رکھا تھا عدالت کے سامنے،
اس کے اندر ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھا کہ بیان بچی کا جو ہے نا اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہم ایک ہی طرف سوچ بھی رہے ہوں تو ہم تمام وکلا کا اپنا اپنا الگ الگ موقف ہو سکتا ہے. میں تو جب یہ آرڈر آیا تھا میں نے ایون ان کی پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی تھی جو انہوں نے پریس ٹاک کی ہے. میں اپنا موقف جو دے چکا ہوں, میں نے بھی اس آرڈر کے اوپر کو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا. اس حد تک ضرور ہے کہ وہ اپنا کیس بلڈ اپ کر رہے تھے, لیکن دیکھیں چلان کے اندر بھی سر چلان کے اندر رول کیا ایٹریبیوٹ کیا گیا. جو نکاح خان اور گواہ ہے یا تو ان کے ساتھ کراچی آنے کا رول ہو, اغوا کا رول ہو, بچی کو چھپانے کا ہو, ٹریفکنگ کا ہو, ان کے خلاف رول ہے سر سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جس کی سزا 3 سال ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ملتا ہے, ہم ہمیشہ نان پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے. آپ اس کی بیل کیسے روک سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں. دیکھیں احمد مجھے ایک چیز بتائیں, جو آپ نے ابھی مجھے بات بتائی کہ جبران کا کہنا ہے کہ میں نے یہ چیز رکھی تھی کہ بچی کے پیر, دیکھیں یہ تو پون آف کنٹینشن ہے نا, یہ آپ کو ٹرائل پہ رکھنا ہے, پیل اسٹیج پہ آپ کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو آپ کو ڈیپر جب ہم کہتے ہیں نا ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہے, تو میرٹ والی چیزوں کو بیل کی اسٹیج پہ اس طرح سے نہیں بھی کھولا جاتا ہے. کرمنل کیسز میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے پتے جو ہے نا سنبھال کے بھی رکھے جاتے ہیں. بہرحال بات کہنے کی یہ, وہ شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹس بھی کر رہا ہے اور جبران ناصر اپنا فل اس میں ٹائم دے رہا ہے. اس نے جو آرگیومنٹس کیے اس آرگیومنٹس کے بیسس پہ جو آرڈر نکل کے آیا ہے اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں آئی ہے. اب اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں, مجھے پہلے یہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا کنوینس کر لیں کہ سپریم کورٹ سے کیا لینے جا رہے ہیں آپ. سر بیسیکلی وہ جبران ناصر کا موقف ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا کیا سپریم کورٹ بیل کینسل کر دے گی. میں ذاتی طور پر اگر مجھ سے اوپینین لیں تو نہیں سر, یہ بیل ریکال نہیں ہوگی, یہ بیل آرڈر بیل تو ریکال ہوگی نہیں. کیا ورڈز ایکسپینج کروائیں گے, کیا آپ کے اگینسٹ ورڈز ہیں. 164 کے جو انہوں نے اپنا جج صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی 164 کا بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ ہے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو غلط ثابت کرنا تو ٹرائل کورٹ میں غلط ثابت کریں گے نا آپ. انہوں نے کوئی میرٹ پہ بات تھوڑی کی ہے جج صاحب نے, انہوں نے تو کہا کہ ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہے. اور جتنی آبزرویشن دی ہے پورے آرڈر میں, the learned court shall not be influenced in any manner while deciding the merit of the case. What does it mean? بالکل ایسی ہے. آپ اس کو دیکھیں, آپ اپنا فوکس ڈائیورٹ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز پہ جو کہ نان اینٹی ہے. نکاح خواہ گواہ اس وقت ہمارے لیے اینٹی نہیں ہے. آپ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں دوسروں کو مٹھائیاں بانٹنے کے لیے اور اپنے آڈینس اپنے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے بھائی, میں تو ریلیکس ہوں.